الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ذکر کیا اپنے گھروں کا، فرمایا کچھ گھر ہیں، ان گھروں میں اللہ میاں نے، اللہ رب العزت نے اپنے گھروں میں اس بات کا حکم دیا کہ اللہ پاک کا نام لیا جائے اور اس کے نام کو بلند کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں صبح اور شام تسبیح بیان کرتے ہیں، ایسے مرد تسبیح بیان کرتے ہیں جن مردوں کو تجارت، خرید و فروخت اور بیچنا، لینا دینا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دلوں میں آنکھیں چندیا جائیں گی۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حیا اور شرم یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آیت مبارکہ ہمیں متوجہ کر رہی ہے کچھ گھر ایسے ہیں جو قابل تعظیم ہیں، اور ان گھروں میں یہ گھر جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ قابل تعظیم ہے۔ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور خاص کر رجال، مردوں کا ذکر کیا۔ مسجدوں میں مرد آتے ہیں، خواتین نہیں آتی۔ یہ مرد مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان مردوں کا کام یہ بتایا کہ ان کا کام تجارت کرنا بھی ہے، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، سارے کام بھی کر رہے ہیں دنیا کے کام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز، ذکر اللہ، زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ اس سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ نیک مردوں کی اللہ پاک نے اس آیت میں صفت بیان کی۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ آیت بہت ساری ہماری جو اس دنیا کی زندگی ہے اس کے بہت سارے تقاضے میں ایک بڑا تقاضا ہمارے ساتھ رکھتی ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی تقاضے ہیں، چاہے ہماری دینی تقاضے، دنیاوی تقاضے، تجارت کے تقاضے، کمانے کے تقاضے، تبلیغ دین ہے، تعلیم دین ہے، جہاد ہے، جتنے تقاضے ہیں ان سب تقاضوں کے ساتھ ساتھ آیت ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ بندے کا اللہ پاک سے تعلق جڑتا ہے، اور تعلق جڑنے میں جو بنیادی کردار ہے وہ مسجد ہے۔ جس کا مسجد سے جتنے زیادہ تعلق جڑے گا، اللہ پاک کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ اور پچھلے موقع پر حضرت کا بیان بھی ہوا تھا، مفتی صاحب نے اسی موقع پر فرمایا بھی تھا کہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا روز قیامت انشاءاللہ مسلمانوں کو۔ دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں فانی ہیں، لیکن اللہ پاک کا جب دیدار نصیب ہوگا، دیدار نصیب ہونے میں بڑا کردار ہے اس نماز کا، با جماعت نماز، اور ہاں خاص کر فرمایا تھا نماز فجر۔ فجر کی نماز کا جو اہتمام کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، تو اللہ پاک روز قیامت اس کا بڑا دخل ہے، اللہ پاک اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔
تو ہمارے بہت سارے معاملات میں بہت ساری تربیت، ہمارے اصلاح کے اندر جو ایک عمل اہم سبب ہے وہ اس آیت نے ذکر فرمایا، ہمارا تعلق مسجد سے جڑ جائے۔ جب مسجدوں سے تعلق جڑے گا، نماز با جماعت کا اہتمام، ذکر اللہ کا، تسبیح کا، زکوٰۃ کا اہتمام ہوگا، سارے کام کر رہے، تجارت بھی کر رہے، سارے کام، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تربیت فرمائیں گے، ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک آدمی گناہ کے کام کر رہا ہے، ایک آدمی بے حیائی کے کام کر رہا ہے، تو قرآن نے کہا نماز پڑھو، نماز پابندی کرو نماز۔ اب نماز کی پابندی ہمارے اندر سے گناہوں کو نکالے گی، نماز کی پابندی ہماری تربیت کرائے گی، نماز کی پابندی ہمارے گناہ چھڑائے گی، نماز کی پابندی ہمارے اخلاق سنوارے گی۔ یہ نماز کی پابندی ایک ایسا عمل ہے جو بہت سارے اعمال کا مجموعہ ہے۔ اور دوسری جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ شرم اور حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ دو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، غالباً بھائی تھے آپس میں، تو ایک جو ہے وہ اپنے ساتھی کو سمجھانے لگا، کہنے لگا کہ بھائی یہ تو اتنا شرم کرتا رہتا ہے، حیا کرتا رہتا ہے، یہ جو ہمارے کام کاج پڑے ہوئے ہیں، یہ معاملات ہیں، لین دین ہیں، تو اب تم شرم کرتے رہو گے تو ہمارا تو سارا نقصان ہو جائے گا، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، فلاں چیز میں، جس کو مجھے شرم آ رہی ہے، تو شرم و حیا اگر کرتے رہو گے تو اس طرح تو نقصان کر بیٹھو گے اپنی دنیا کا، اپنی تجارت کا۔ تو ایک بھائی اپنے بھائی کو سمجھا رہا کہ یہ جو تم نے شرم، حیا اور کہا مجھے بڑی حیا آتی ہے، اس طرح تو تم جو ہے اپنا نقصان کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے حضرت ان کے پاس سے فرمانے لگے دعہو، چھوڑ دو اس کو، فإن الحیاء من الایمان۔ اگر تمہارا بھائی شرم و حیا کر رہا ہے، اپنا دنیاوی نقصان کر رہا ہے، اپنے کاروبار کا، اپنے مال کا کچھ نقصان کر رہا ہے، گھر بار کا، تو چھوڑو اس سے۔ اللہ نے اس کو حیا کا ایک بڑا حصہ دیا ہے۔ اس شرم و حیا جو ایمان کی ایک صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے اللہ پاک اس کی کمزوری کو دور فرما دے۔ تو شرم و حیا یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بڑا وصف ہے، جس کے اندر شرم پیدا ہو گئی، حیا پیدا ہو گئی، گویا ایمان کا ایک حصہ مل گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پچھلی ساری نبوتیں میں موجود ہیں، پچھلی نبوتوں میں، پچھلی شرائع میں، ادیان سابقہ میں جو تعلیمات تھی، ان تعلیمات میں یہ تعلیم مشترکہ تعلیم تھی۔ جیسے اور تعلیم تھی کہ اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک کے نبی ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، توحید ہے، جہاں مشترکہ تعلیمات تھی، ان میں ایک تعلیم یہ تھی کہ اگر تمہارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو گئی تو جو چاہے کرو۔ یہ شرم و حیا یہ ایمان کا بنیادی عنصر ہے، بے حیائی ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں بے حیائی آ جاتی ہے، ہمارے اندر سے ایمان ختم، ہمارے اندر سے دین ختم، ہمارے اندر سے اقدار ختم۔ آدھا دین انسان کی شرمگاہ کی حفاظت میں ہے، اور آدھا دین انسان پیٹ میں حلال نوالا ڈالے اس کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آدمی اپنے زبان جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کے بارے میں ضمانت دے دے کہ میں زبان کی حفاظت کروں گا، زبان سے سچ بولوں گا، زبان میں حلال نوالا ڈالوں گا، اور جو آدمی اس کی ذمہ داری اٹھا لے کہ دو رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کو حرام سے بچاؤں گا، فرمایا اس کے لیے جنت کی ضمانت میں لے رہا ہوں۔ تو یہ شرم و حیا جس کے اندر آ گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصف تھا کامل الحیاء والایمان جامع القرآن۔ حضرت ذوالنورین ہے، اللہ پاک نے ایسا صحابی، ایسا شخص جو کسی پیغمبر کا داماد ہو اور دوہرا داماد، یہ صفت صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی داماد ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے، شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی، اور بھی داماد ہیں، لیکن ایسا داماد جو ایک ہی پیغمبر کا دوہرا داماد، یک بعد دیگرے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں، یہ ذوالنورین، یہ صفت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ جامع القرآن ہے، قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جزائے خیر دے، آج سے 1400 سال پہلے جب صحابہ کی میں قراتوں میں اختلاف ہوا، انہوں نے قرآن کریم جو ایک جگہ جمع تھا اس کو ایک قرات پہ جمع کروا دیا، اور یہ جو ہمارے سامنے آج مصحف کے نام سے، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، مصحف عثمانی، یہ مصحف عثمانی اس شکل میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے، خاص کر غزوہ تبوک میں فرمایا جو آدمی جیش العسرہ اس لشکر کی مدد کرے گا، تبوک میں جانا ہے، سامنے 2 لاکھ فوج ہے مکمل تیاری کے ساتھ، روم اس زمانہ کے سپر پاور حملہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری فرما رہے ہیں، اور پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر جرار روم کی طرف، تبوک کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ تو غزوہ تبوک میں فرمایا جو تیاری کرائے گا، جو اس کی تیاری کرے گا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ لا کے پیش کر، یا رسول اللہ یہ 100 اونٹ ہے۔ فرمایا اور کون کرے گا؟ یا رسول اللہ 100 اونٹ ہے۔ اور کون کرے؟ یا رسول اللہ 100 اونٹ ہے۔ 100 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ 1000 اونٹ پیش کر دیے، 70 گھوڑے، اشرفیہ، بعض روایت میں کتنی اشرفیہ حضرت کی خدمت میں، حضرت ایسے لے رہے ہیں اشرفیوں کو، اور اشرفیوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، ان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں۔ اللہ کے راستے میں لٹانے والے، مال کی محبت نہیں، جتنا کاروبار ہے کاروبار دے دیا اللہ کے راستے، اللہ پاک نے کتنا دے دیا۔ تو اللہ کے راستے میں لٹانے والے عثمان غنی، اور شرم و حیا کے پیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ کچھ کپڑا آپ کے جسم مبارک سے، بعض روایت میں پنڈلی سے، بعض روایت میں نیچے کے حصے سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، فرمایا آنے دو۔ حضرت عمر آتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت ہے، فرمایا آ جائے۔ عثمان غنی آتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے صحیح فرما لیتے۔ یا رسول اللہ آپ نے پہلے تو اس طرح کپڑے درست نہیں فرمائے، جب عثمان آئے تو آپ فرمانے لگے کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے، کامل الحیا۔ تو یہ حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتی۔ حیا کیا چیز ہے؟ بات لمبی نہیں کرنی انشاءاللہ، مجھے 5-7 منٹ میں بات اپنی پوری کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرو، اللہ پاک سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو شرم کرتے ہیں، ہمیں تو حیا ہے اللہ پاک سے، ہم تو شرم و حیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، تو وہ آدمی اپنے سر کی حفاظت کرتا ہے، اور سر جن چیزوں پر مشتمل ہے، اپنے آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی، ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، سر کی بھی، اور سر میں جو چیزیں ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، کان بھی، ناک بھی۔ اور فرمایا جو شرم و حیا کرتا ہے پیٹ کی حفاظت کرتا ہے، اور پیٹ جن چیزوں پر مشتمل ہے، اپنے رانوں کی، اپنی شرمگاہ کی، یہ ہے اللہ پاک سے شرم و حیا۔ تو دین نام ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا۔ میرے دماغ میں غلط سوچ نہ آئے، میں گناہ کی باتیں مت سوچوں، گناہ کے خیالات لے کر آنا گناہ ہے، گناہ کی اسکیمیں بنانا گناہ ہے۔ میری نگاہیں غلط مت دیکھیں، میرے کان غلط مت سنیں، میری زبان سے غلط بات مت نکلے، غیبت، جھوٹ، کسی کو تکلیف مت دوں، میری زبان سے حرام نوالا پیٹ میں نہ جائے۔ فرمایا پیٹ کی حفاظت کرے، حرام نوالا، مشتبہ نوالا، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو اللہ پاک سے شرم و حیا یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ۔ اور بھائی اللہ پاک منعم حقیقی ہے، اللہ پاک کے اتنے انعامات ہیں، اتنے انعامات ہیں۔ جس مالک نے ہر طرح کے انعامات فرمائے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ آنکھیں دی ہیں، یہ 2 آنکھیں نہیں ملی ہمیں، ہم میں سے ہر ایک کو، یہ زبان دی ہے ہم نے، یہ 2 ہونٹ دیے ہیں، ہم نے خیر اور شر دونوں راستے دکھا دیے، اور قرآن بھرا پڑا ہے، دیکھو تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائی، تمہارے لیے دل بنایا، ہمارے لیے دماغ بنایا۔ یہ سارے ایک پورا دنیا تو میں خود ہوں، ہر آدمی اللہ پاک کی نعمتوں میں ہر وقت۔
اور صبح شام ہم اللہ پاک کی نعمتیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پال رہے اللہ تعالیٰ، کھلا رہے وہ، آرام دے رہے وہ، نعمتیں دے رہے وہ، کھانا پینا سونا سب نعمتوں میں نہال کر رکھا، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ تو قرآن کہہ رہے صبح شام نعمتوں میں اللہ پاک نے ہمیں اپنی طرف سے بھرمار کر رکھی ہے نعمتوں کی۔ تو اب جس کسی محسن کی طرف سے احسانات ہو تو اب وہ محسن کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کرو، آنکھوں سے دیکھو، سب کچھ دیکھو، کانوں سے سنو، اچھی باتیں سنو، سب کچھ زبان سے بولو جو چاہے، بس گناہ نہیں بولنا، گناہ نہیں دیکھنا، گناہ نہیں سننا، بس اتنی پابندی لگا دی۔ اب یہ ہماری شرم اور حیا کا حق ہے، اس کا درجہ ہے کہ ہم اللہ پاک محسن حقیقی سے تو شرم کریں جو اتنے احسانات کر رہے ہیں۔ نہیں اللہ، یہ زبان آپ نے دی ہے، بولوں گا میں اپنی مرضی سے، نگاہیں آنکھیں آپ نے دی ہیں لیکن میں آپ کی مرضی کے خلاف استعمال کروں گا۔ گناہ کا منظر چل رہا ہے موبائل پر، گناہ کا منظر چل رہا ہے، تھوڑی سی مسجد ہے، مسجد یہ قلعے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، مسجد سے باہر نکل جائے فتنہ، ہمارا ایمان خطرے میں، نگاہیں خراب ہو رہی ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ بد نگاہی کر لوں، بد نظری کر لوں، دل چاہ رہا ہے تھوڑی سی غیبت کر لوں، غیبت سن لوں۔ اب اس موقع پر اپنے دل پر زبردستی کرنا اور گناہ سے زبردستی رکنا، اس محنت اور مشقت سے انسان کی پھر تربیت ہوتی ہے۔ کتنا دل چاہ رہا ہے بد نظری کر لو، کتنا دل چاہ رہا ہے غیبت کر لو، کتنا دل چاہ رہا ہے زبان کو غلط استعمال کر لوں، سامنے والے کو سنا دوں الف سے یہاں تک اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا جو کچھ ہے، لیکن میں اللہ کے لیے اپنی زبان کو روک لوں۔ تو اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا، اللہ کی رضا میں استعمال کرنا، یہ ہے حیا اور یہ ہے ایمان کا حصہ۔ جہاں پر یہ شرم و حیا کا ماحول ہے، جہاں ہماری نگاہیں پاک ہیں، جہاں نکاح کے اقدار ہیں، اسلام اور نکاح، اسلام اور شرم و حیا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ غیر قوموں نے نکاح ختم کر دیا، حیا ختم ہو گئی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی تمیز ختم ہو گئی، اولاد پیدا ہو رہی ہے، ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، باپ تو ہے ہی نہیں، اور نام آ رہا ہے ماں کا کہ بھئی کس کا بیٹا ہے، اس عورت کا بیٹا ہے، ماں کا بیٹا ہے، نکاح کا سلسلہ ختم ہے، اور اقدام بس بعد میں کبھی ضرورت پڑی تو رشتہ قائم کر لیں نکاح کا، ورنہ اولاد پہلے ہو چکی ہے نکاح کے بغیر۔ ایسی اقوام اس حیا کے فارمولہ جو اسلام کا فارمولہ ہے اس کو چھوڑ کر اب یہ لوگ تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام نے، اللہ پاک نے ہمیں حیا دی ہے، نکاحوں کی پاک دامنی دی ہے، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی تمیز دی ہے، اس تمیز، اس پاک دامنی سے اسلام ترقی کرتا ہے، اور دیگر اقوام اس کو چھوڑ کر اب مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے کہ ہمارے ایمان کو خراب کیا جائے، ہماری نوجوان نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے لڑکوں کو، ہماری لڑکیوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو خراب کیا جائے۔ یہ لوگ پاک دامن رہ کر اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں، یہ مضبوط کھڑے ہوئے، ایک قوم ہے، ہمارے اس لڑکے کی تو نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بھائی ہے، تو کیسی یہ نئی قوم آ گئی؟ تو دیگر اقوام ان اقدار کو کھو چکی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک بڑی نعمت دی ہے، نکاح کی نعمت، حیا کی نعمت، اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ جب یہ نعمت ہم مسلمانوں میں رہے گی، ہمارے اندر طاقت رہے گی۔ تو بھائیو، ہم یہاں جو جمع ہوتے ہیں، ہماری ان سب باتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں مجلس میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں، ہماری تربیت ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، اور تربیت اور اصلاح ہوتی ہے بھائی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے سے۔ نمازیں پڑھنا بھی بڑی اہم بات ہے، تہجد کی عادت الحمدللہ بڑی، جس کو اللہ پاک توفیق، اشراق کی عادت ہو جاتی ہے الحمدللہ، اوابین پڑھ لیتے، ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، بڑی نعمت ہے۔ لیکن جو بڑی چیز ہے ان سب سے اہم ہے، وہ ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ ایک آدمی ایک نفل نہیں پڑھتا، ایک اشراق نہیں پڑھتا، ایک چاش نہیں پڑھتا، ایک تہجد نہیں پڑھتا، لیکن گناہ نہیں کرتا، یہ زیادہ افضل ہے
جو آدمی تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، اوابین بھی کر رہا ہے، لیکن گناہ بھی کر لیتا ہے، بد نظری بھی کر لیتا ہے، دوسرا کا مال بھی کھا لیتا ہے، دوسرے کو تکلیف بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو اصل جو مقصد ہے اللہ رب العزت کے احکام پر عمل ہو جائے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری نگاہیں پاک ہو جائیں، ہماری نگاہوں میں پاک دامنی آ جائے، ہم غیبت سننے اور غیبت کرنے سے بچ جائیں، ہماری تربیت ہو جائے، ہمارے دل کے اندر سے کبر نکل جائے، حسد نکل جائے، بغض نکل جائے، کینہ نکل جائے، برے اخلاق نکل جائے، اچھے اخلاق آ جائیں۔ یہ سارا کہنا سننا، اور اس سب کے لیے بھائی یہ ہماری مجلس، یہ سب کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اس طرح کی مجالس میں حاضری دیں گے، ہم مساجد سے، مجالس سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، فکر پیدا ہوگی کہ ہاں جی میں نے اب نماز پابندی سے پڑھنی ہے، فکر پیدا ہوگی میں نے ذکر اللہ پابندی سے کرنا ہے، یہاں تو ذکر ہوگا انشاءاللہ سب کریں گے۔ یہاں سے جانے کے بعد اب ہم نے روزانہ ایک تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، کم از کم 3 تسبیح تو روزانہ پڑھنی ہے، تلاوت روزانہ کرنی ہے، روزانہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، روزانہ ہمیں کچھ وقت اپنے لیے نکالنا ہے۔ میں گناہ سے بچا نہیں، دن اگر گزر گیا اور سارا دن میں گناہ سے بچتا رہا، بزرگوں نے کہا گناہ سے بچنا اتنا بڑا عمل ہے، گناہ سے بچنا اتنا بڑا عمل۔ حضرت بزرگوں میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی گناہ سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے، 24 گھنٹے اس نے اپنے آپ کی نگرانی کی، گناہ ایک نہیں کیا، اس نے یہ 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نبوی میں گزارے۔ تو میرے بھائیوں، گناہ سے بچ کر زندگی گزارنا بڑی نعمت ہے۔ ہاں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھائی یہ تسبیحات ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ ذکر اللہ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ نماز باجماعت کا اہتمام ہوتا ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں، ہم ان کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ اذکار، یہ روزانہ کی تلاوت، یہ ذکر اللہ ہمیں مضبوط کرتے ہیں شیطان کے مقابلے میں، یہ مضبوط کرتے ہیں نفس کے مقابلے میں۔ جب ہماری تسبیحات چھوٹ جائیں گی، ہمارا ذکر چھوٹ جائے گا، مسجد میں پہلی صف کے بجائے اب ہم مسبوق ہونے شروع ہو گئے، جماعت کی پابندی میں کمی آنی شروع ہو گئی، اب ہم کمزور ہو رہے ہیں، اب شیطان کو حملہ کرنا آسان ہو گیا، نفس اور شیطان مل کر کبھی بد نظری میں لے جا رہے ہیں، کبھی غیبت میں لے جا رہے ہیں، کبھی دوسرے کا مال کھا لیا، کبھی دوسرے کو نقصان پہنچا دیا، حلال حرام کی تمیز کے بغیر کر لیا، نگاہ خراب ہو گئی، حیا جو ایمان کا حصہ تھا کمزوری آتی چلی گئی۔ ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں جو آدمی اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، چھپ چھپ کے ان مناظر کو دیکھ رہا۔ اور بھائی میں تو اتنا نیک پارسا آدمی ہوں۔ تو یہ سب کمزوری کہاں آ رہی ہے؟ جب ہمارے اندر تعلق میں کمزوری آ رہی ہے مساجد سے، مجالس سے۔ ان مجالس اپنے گھروں کے قریب اللہ والوں سے، مسجد سے تعلق کو ہم مضبوط کریں گے، ہمارے ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے ذکر اللہ کی عادت مضبوط ہو، روزانہ کی تلاوت، ناشتہ صبح کا نہ کریں، پہلے ہم ذکر اللہ کریں، پہلے روحانی ناشتہ ہو، پہلے قرآن کی تلاوت ہو، روحانی ناشتہ ہو، پھر ہم ناشتہ کریں۔ دوپہر کا کھانا نہ کھائیں جب تک ہماری تسبیحات پوری نہ ہو جائیں۔ گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، گناہ ہو گیا، کھانا روک دیں، نماز با جماعت نکل گئی، اس دن نفس کو کہتے ہیں آج تجھے روٹی نہیں ملے گی، اپنے آپ کو خود باندھ دے، خود اپنے اوپر پابندیاں لگائیں گے تو اللہ تعالی ہماری تربیت فرمائیں گے، ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ اس کہنے والے کو سب سے پہلے مجھے، اللہ ہماری اولاد کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے عورتوں کی اصلاح فرمائے، تربیت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔